اگلا دن طلوع ہو کر پھر سے شام میں بھی بدل ہو چکا تھا اور ساتھ ہی آج اپنے ساتھ بہت سی تبدیلیاں بھی لایا تھا جن میں سر فہرست ان لوگوں کا اس گھر کو چھوڑنا تھا۔ بس یہی بیگز ہیں؟ کامی نے ہال میں رکھے دو بڑے بیگز کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، بس صرف کپڑے وغیرہ ہی تھے ہمارے، اور باقی اور کچھ نہیں ہے ہمارا یہاں، صوفیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے وضاحت کی۔ ٹھیک ہے، اور شجاع بھائی کہاں رہ گئے؟ اس نے دوسرا سوال اٹھایا۔ جب میں کمرے سے نکلی تھی تو جوتے پہن رہے تھے، آ رہے ہوں گے، اس نے اندازہ لگایا۔ اچھا، بس میں فٹافٹ منیب بھائی کی گاڑی میں یہ بیگز شجاع بھائی کے گھر چھوڑ کر آپ لوگوں کو گھر پر ملتا ہوں، لیکن پلیز کھانا میرے آنے کے بعد ہی شروع کیجیے گا۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی۔ ارے ہاں میرے بھائی، کتنی بار کہہ چکے ہو تم یہ؟ کیا بھوک زیادہ لگ رہی ہے؟ اس نے اپنی شال درست کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، دراصل آج صبح سے ہی گھر میں بڑی زبردست کھانوں کی خوشبو مہک رہی تھی، جو یہاں آنے کے بعد میں نے پہلی مرتبہ محسوس کی ہے، ورنہ تو باجی صرف دال چاول، کیمے کریلے اور پالک کی سبزی پر ہی ٹالتی رہتی تھیں۔ وہ تو شجاع بھائی کی صحت یابی کی خوشی میں پتہ نہیں کیسے انہیں دعوت کا خیال آ گیا اور مجھ غریب کو کچھ اچھا کھانا نصیب ہوا۔ اس نے مسکینیت سے اپنے دکھڑے سنائے۔ تم ابھی تک گئے نہیں کامی؟ تبھی شجاع سیڑھیاں اترتا ہوا ان کی جانب آیا۔ جی بس آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے، پھر ساتھ ہی نکلتے ہیں، اس نے فوراً بتایا۔ ارے تو بے وقوف، ہم تو بائک پر آ رہے تھے، تم اب تک چلے جاتے گاڑی میں سامان گھر چھوڑنے۔ شجاع نے اس کی عقل کو کوسا۔ چلے نا، کون سا دوسرے شہر جانا ہے، یہیں دوسرے سیکٹر تک تو جانا ہے، اب چلتے ہیں، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں ٹالا۔ جس کے بعد پھر تینوں ہی باہر کی جانب بڑھے۔ کامی نے باہر آ کر بیگز گاڑی میں رکھے، شجاع گیٹ لاک کرنے لگا، جبکہ صوفیہ بھی وہیں کھڑی اس گھر کو الوداعی نظروں سے دیکھتی رہی جس میں آتے ہی محض کچھ عرصے میں ہی اس کی زندگی یکدم پلٹ گئی تھی۔ تبھی سفید رنگ کی کورولا آ کر وہاں رکی، جس کے باعث یہ لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے، جس کی پچھلی نشست پر سے رومان جعفری باہر آئے اور ان لوگوں کی طرف بڑھے۔ تو فائنلی جا رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ مسکراتے ہوئے کہتے ہوئے قریب آئے۔ جی، فائنلی یہاں سے زندہ واپس جا رہے ہیں ہم لوگ، ورنہ آپ نے کوئی کسر چھوڑی تو نہیں تھی ہماری جان لینے میں؟ شجاع بھی طنزیہ انداز میں کہتا ان کی جانب آیا۔ لگتا ہے آپ ابھی تک ناراض ہیں مجھ سے، لیکن میں سچ میں بہت خوش ہوں آپ لوگوں کو یوں صحیح سلامت دیکھ کر۔ باقی میرا جو کام ادھورا رہ گیا ہے اس کی خیر ہے، وہ پھیکے پن سے مسکراتے ہوئے بولے۔ یہ آپ کے گھر کی چابی اور اسی میں آپ کی دی ہوئی کار کی چابی بھی لگی ہے، جو کہ وہ کھڑی ہوئی۔ اب ہم چلتے ہیں، آج سے ہمارا رابطہ ختم۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی ان کی جانب بڑھائی، جنہیں انہوں نے خاموشی سے تھام لیا، حالانکہ انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ شاید وہ بہت کچھ کہنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی زبان ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اسی لیے نظروں میں شرمندگی لیے وہ خاموش ہی رہے۔ چلو صوفیہ، وہ اسے کہتے ہوئے بائک کی جانب بڑھا، جو کہ دکھ سے رومان جعفری کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کامی بھی کار میں سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو چکا تھا اور شجاع نے بھی بائک پر بیٹھتے ہوئے اسے سٹارٹ کر لیا، مگر وہ ہنوز وہیں کھڑی رومان جعفری کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے ہاتھ میں موجود کی چین پر نظریں گاڑے کھڑے بہت شکستہ معلوم ہو رہے تھے۔ صوفیہ، شجاع نے دوبارہ تھوڑی سختی سے پکارا، جس پر وہ یکدم چونکی اور اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آواز پر رومان جعفری نے بھی سر اٹھایا اور اسے اپنے سامنے کھڑے صوفیہ کی جانب آئے۔ ہمیشہ خوش رہو بیٹی، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے دعا دی، جس پر بے ساختہ اس کا دل بھر آیا، اور وہ جلدی سے جا کر بائک پر شجاع کے پیچھے سوار ہو گئی، جس کے بعد اس نے بھی فوراً بائک آگے بڑھا دی۔ ان سب کے چلے جانے کے بعد اب وہ وہاں تنہا رہ گئے تھے۔ انہوں نے ایک نظر اس عالیشان مگر ویران گھر کو دیکھا اور گہری سانس لے کر رہ گئے۔ گلابی شام بھی گزر کر اب سیاہ رات میں تبدیل ہو چکی تھی اور منیب کے گھر پر ڈنر کرنے کے بعد بالآخر یہ لوگ بھی گھر آ گئے۔ شجاع نے گیٹ کے آگے بائک روکتے ہوئے اس کی ہیڈ لائٹ بند کی اور ساتھ ہی صوفیہ بھی اس پر سے اتر گئی، جس کے بعد اس نے بائک اسٹینڈ پر لگا کر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں لاک کی اور پھر گھر کا تالا کھول کر دونوں اندر داخل ہو کر سیدھا لاؤنج میں آئے۔ ارے میں تو سمجھ رہی تھی کہ اتنے دن بند رہنے کی وجہ سے گھر بہت گندا ہو گیا ہوگا، مگر یہ تو بالکل صاف ہو رہا ہے، صوفیہ نے لاؤنج میں آتے ہوئے خوشگوار حیرت کا اظہار کیا۔ گندا ہی ہو رہا تھا، آج دوپہر کو کامی کی ذمہ لگائی تھی اس کی صاف صفائی، اس کے پیچھے آتے شجاع نے وضاحت کی۔
اوہ اچھا، ویسے بیچارے کامی نے بہت مدد کی ہے ہماری اس مصیبت میں۔ اس نے اپنے گرد لپیٹی شال اتارتے ہوئے دل سے سراہا اور ساتھ ہی اسے صوفے پر رکھ دیا۔ شکر ہے ختم ہوئی وہ مصیبت۔ اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ وہ اس سے مخاطب ہوا۔ کیا مطلب؟ اس نے گلے میں موجود سوٹ کا ہم رنگ میرون دوپٹہ سے ہی کرتے ہوئے کہا۔ مطلب بس ان مسئلوں کے چلنے تک کی شرط پر ہم نے شادی کی تھی نا، اب مسئلے ختم تو شادی کے ختم ہونے کا وقت بھی آ گیا ہے شاید۔ اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وضاحت کی۔ مطلب تم مجھے طلاق دینا چاہتے ہو؟ اس نے تائید چاہی۔ ہاں یہی تو طے ہوا تھا نا کہ سب ٹھیک ہونے کے بعد وہ گھر چھوڑ کر پھر ہم اپنے اپنے راستے ہو جائیں گے۔ سب ٹھیک ہو چکا ہے، ہم نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا ہے، اب بس طلاق دینا باقی رہ گیا ہے۔ اس نے گول مول جواب دیا۔ ویسے اگر تم چاہو تو تمہیں نئی جاب اور گھر ملنے کے بعد طلاق دے دوں گا میں، تب تک تم یہاں رہ سکتی ہو۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے پیشکش کی۔ تم مجھے طلاق کیوں دینا چاہتے ہو؟ اس نے اس کی پیشکش نظر انداز کرتے ہوئے سوال اٹھایا۔ کیونکہ تمہیں بتایا تھا نا میں نے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، بلکہ بات پسند سے بھی بہت آگے جا چکی ہے۔ اس نے وجہ یاد دلائی۔ ایک بات کہوں؟ صوفیہ نے اجازت چاہی۔ کہو، وہ اطمینان سے بولا۔ جو لیٹر تم کامی کو دے کر گئے تھے وہ اس نے مجھے دے دیا تھا۔ اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اطمینان سے اس کے علم میں اضافہ کیا، جبکہ اس کی بات پر حیران ہوتے ہوئے وہ دل ہی دل میں کامی کو کوس کر رہ گیا۔ مطلب ٹکی نہیں اس کے پیٹ میں یہ بات، سب بتا دیا اس نے تمہیں؟ اس نے گویا ہار مانتے ہوئے آخری بار تائید چاہی۔ جی، اس نے تنزیہ انداز میں جواب دیا، کیونکہ وہ اس کا ارادہ بھانپ گئی تھی کہ وہ اسے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ اب جب تمہیں سب پہلے سے ہی پتہ ہے تو خوامخواہ کی نوٹنکی میں ٹائم ضائع کرنا بیکار ہے پھر۔ اس نے کہتے ہوئے یکدم اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے قریب کھینچا۔ مطلب اگر مجھے نہیں پتہ ہوتا تو تم پھر بھی مجھے تنگ کرتے؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے تائید چاہی۔ بالکل، لیکن اب جب کہ تمہیں سب پتہ ہے تو بنا وقت برباد کیے ہمیں چلنا چاہیے، اس نے اطمینان سے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ کہاں؟ وہ سمجھی نہیں۔ کمرے میں، اس نے کہتے ہوئے یکدم جھک کر اسے بازوؤں میں اٹھا لیا، جس پر اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اور دونوں ہاتھ اس کی گردن کے گرد حمائل کر دیے۔ ویسے ان 1.5-2 مہینوں میں آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس بار تمہیں اٹھا کر ٹینشن میں ہاسپٹل لے کر نہیں جانا، وہ کہتے ہوئے اسے لے کر کمرے کی جانب بڑھا، جس کا بند دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوا تو چند لمحوں کے لیے وہ مبہوت رہ گئی۔ کمرے کی لائٹس بند تھیں اور مدھم روشنی کے لیے بس ایک نائٹ بلب جل رہا تھا، جبکہ کمرے میں جہاں پہلے ایک سنگل بیڈ تھا وہاں اب ایک ڈبل بیڈ موجود تھا، جس پر سفید غلاف میں 2 تکیے موجود تھے، اور اس پر بچھی سفید چادر پر بے شمار گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، اور ایک میرون کمبل پیرہانے پر ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں ذرا دیر نہیں لگی کہ یہ سارا کچھ شجاع کے حکم پر اس کے چمچے کامی نے سر انجام دیا ہوگا۔ یہ سب کچھ بہت زیادہ شاندار تو نہیں ہے، لیکن کوشش پوری کی ہے کہ ایک عام شادی کا تاثر دے سکوں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے اسے لے کر بیڈ کی جانب آیا اور پھر آرام سے اس پر بٹھا کر خود بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا۔ یہ سب بہت خوبصورت ہے، اور سچ کہوں تو مجھے ابھی تک یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ سب مصیبتیں اب ختم ہو گئی ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہے، اس نے آہستہ سے اپنی کیفیت بتائی۔ تو یقین کرو کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، کیونکہ مصیبت ہمیشہ نہیں رہتی، اس نے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ پتہ ہے اس دن جب تم قبرستان جا رہے تھے تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ مجھے روک لو اور جانے نہ دو۔ اس نے بات مکمل کرتے ہوئے اپنا ماتھا اس کے ماتھے کے ساتھ ٹکایا۔ میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ نہیں جاؤں، لیکن اگر میں اس دن ہمت نہیں دکھاتا تو آج ہم یوں سکون سے ایک ساتھ نہ ہوتے، اس نے اسی انداز میں مزید کہا، جبکہ بجائے کچھ کہنے کے وہ اس کے گلے لگ گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ صوفیہ نے اجازت چاہی۔ یہ مت پوچھنا کہ مجھے تم سے کب اتنی محبت ہوئی کہ میں اتنا سب کچھ کرنے کو تیار ہو گیا، کیونکہ یہ تمہیں خود بھی ٹھیک سے نہیں جانتا۔ ہاں، یہ ضرور پوچھ سکتی ہو کہ محبت کب تک رہے گی؟ شجاع نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پہلے ہی سوال کا جواب دے دیا۔ اچھا، تو بتاؤ کب تک رہے گی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ زیادہ عرصے نہیں، صرف تب تک جب تک یہ آواز بند نہیں ہو جاتی جو اس وقت تمہیں میرے سینے کے اندر محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے ہنوز اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اپنے دھڑکتے دل کی جانب اشارہ کیا، جس پر صوفیہ سر ٹکائے بیٹھی تھی۔
अब मैं एक बात पूछूं? शुजा ने तमहीद बांधी। ये मत पूछना कि क्या मैं तुम्हारे साथ इस छोटे से घर में आकर खुश हूँ, क्योंकि इस वक्त जितनी मैं खुश हूँ, इसका जवाब मैं लफ्ज़ों में नहीं दे सकूंगी। उसने पहले ही उसकी बात समझते हुए अलग होकर जवाब दिया, जिस पर वो महजूज हुआ। चलो लफ्ज़ों में ना सही, किसी और तरह से दे दो, वो मायने खेजी से कहता उसके करीब झुका। किसी और तरह आता ही नहीं है मुझे। वो भी पीछे की जानिब जाते हुए उसका मफ़हूम समझकर भी अनजान बनी। मैं सिखाऊं? उसने पीछे होते हुए तकिए पर सर रख चुकी सूफिया के ऊपर झुककर गंभीर अंदाज में कहा, जिस पर उसने भी दोनों हाथ शुजा की गर्दन के गिर्द हमायल किए हुए अस्बात में सर हिलाया। जिसके बाद उसने मजीद करीब आकर पहले उसके माथे पर बोसा दिया, जिसके बायस उसके पूरे वजूद में पुरकैफ सी सनसनाहट दौड़ गई, जबकि सूफिया ने आंखें बंद करके उसकी खुशबू और लम्स को खुद में पूरी तरह महसूस करते हुए उसकी कुर्बत को खुमार में मदहोश होकर अपने आप को उसके सपोर्ट कर दिया। लो थाम के तेरा हाथ पिया, तुझे सौंप दी अपनी जात पिया। मैंने तन मन तुझ पर वार दिया, तेरे मेरा हासिल तेरी जात पिया। तुझे दुनिया में सब कुछ ही मिले, बस मुझे मिले तेरा साथ पिया। वो मोहब्बत बहुत खूबसूरत लगती है, जो दो अजनबियों के बीच आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह परवान चढ़े कि फिर दोनों को इजहार मोहब्बत के लिए वाज़ेह लफ्ज़ों की ज़रूरत ना पड़े। जैसे शुजा और सूफिया, जो कुछ अर्सा पहले तक एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता न जाने कब दोनों एक दूसरे की जान बन गए। और मोहब्बत को अंधा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हमें कुछ नज़र नहीं आता कि जो हम करने जा रहे हैं या कर चुके हैं उसमें हमारा कोई नुकसान तो नहीं। जैसे शुजा इतने बड़े इम्तिहान से बिना सोचे समझे गुजरने के लिए ना सिर्फ तैयार हो गया, बल्कि कामयाब भी रहा कि उसमें उसका कितना नुकसान हो सकता था। और जो सबसे अहम चीज़ रही, जिसने उन्हें इस मुश्किल से निकलने में मदद दी, वो थी उम्मीद, अल्लाह से अच्छी उम्मीद। अल्लाह पाक कभी भी किसी जान पर उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं डालता और कहता है कि मुझसे अच्छी उम्मीद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा होता है कि कभी-कभी मुश्किलों से थक कर हम हारने लगते हैं, मगर थकने में और नाउम्मीद होने में फ़र्क होता है। थकने का मतलब होता है कि थोड़े आराम के बाद हम दोबारा उस मुश्किल से निकलने की कोशिश करेंगे, जबकि नाउम्मीद उसे कहते हैं कि हम मायूस होकर मुश्किल से निकलने के लिए कोशिश करना छोड़ देते हैं, और ये बात अल्लाह को पसंद नहीं। अगर ये दोनों भी कोशिश ना करते तो शायद अब तक उसी मुसीबत में फंसे होते, मगर उन्होंने उससे निकलने की कोशिश की तो कुदरत ने उनकी मदद के लिए ज़रिए भी भेज दिए और बिलाखिर उनके नसीब में ये पुरसकून दिन आए। बज़ाहिर लग रहा था कि अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन दर हकीकत इस किस्से का आखिरी और सबसे अहम बाब मुकम्मल होना अभी बाकी था। 1 माह बाद नीले आसमान के सीने पर उजला उजला सा पीला सूरज आकर विराजमान हो गया था, जिसे चिड़ियाओं ने चहचहाते हुए भरपूर खुशामदीद कहा, जबकि इसकी किरणें भी अहले ज़मीन को सुबह बखैर कहने के लिए नीचे उतर आई थीं। मगर टी शर्ट और ट्राउजर्स में मलबूस बेड पर औंधे होकर सोए शुजा को तो वक्त की कुछ खबर ही नहीं थी, जो कि कमर तक कंबल ओढ़े अभी तक महवे ख्वाब था। सुनने वाले को उसकी सूफिया का सलाम, सुबह बखैर मेरी जान। सूफिया ने ऐन उसके कान पर झुककर उसे हमेशा की तरह नींद से जगाया, जिसके गीले बाल बता रहे थे कि वो अभी अभी नहा कर आई है। उसकी आवाज़ और गीले बालों के लम्स से वो कसमसाकर बेदार होके बैठ उठ सीधा हुआ, जिसके बायस उसका रुख अब अपने ऊपर झुकी सूफिया की जानिब हो गया। ये इतनी जल्दी सुबह क्यों हो जाती है? उसने सूफिया के गिर्द बाजू हमायल करते हुए शिकवा किया। सुबह अपने वक्त पर ही होती है, तुम देर से सोते हो, उसने तस्हीह की। खैर चलो अब जल्दी से उठो, याद है ना आज क्या है? वो फौरन असल मौजू पर आई। क्या है? उसने नासमझी से पूछा। भूल गए तुम? कल रात इतनी देर तक तो उस हवाले से बात कर रहे थे हम, उसने हैरत से याद दिलाया। ओह हाँ, याद आया, उसे यकदम याद आ गया। लेकिन यार अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं, हमें तो जुम्मे की नमाज के बाद जाना है, थोड़ी देर और सोने दो। उसने हिसाब किताब करते हुए गुजारिश की। हमें जाना नमाज के बाद है, लेकिन उससे पहले कुछ काम भी करने हैं। सबसे पहले तो फ्रेश होकर जाओ और वो कपड़े लेकर आओ जो तुमने आज पहनने के लिए धोबी को धुलने दिए थे।
اور ساتھ میرا دوپٹہ لانا مت بھولنا جو کل پیکو کے لیے دیا تھا، اور میں ایک لسٹ دے رہی ہوں جس میں کچھ کچن کا سامان لکھا ہے، وہ بھی واپس آتے ہوئے لیتے آنا، کیونکہ آج جمعہ ہے یا تو دکانیں جلد بند ہو جائیں گی۔ اس نے سارے کام گنواتے ہوئے اس کی نیند اڑانا چاہی۔ یار بندے کو کم از کم صبح تو کچھ رومانٹک باتیں کر لینی چاہیے تاکہ دن اچھا گزرے، اور تم ہو کے صبح صبح اتنے سارے کام گنوا دیے۔ اس نے منہ بنا کر شکوہ کیا۔ رومانس کے لیے پورا دن پڑا ہے، ابھی تم اٹھو اور جلدی سے یہ کام نپٹاؤ، وہ کہتے ہوئے پیچھے بیڈ ہٹ کر بیڈ پر سے اٹھی۔ ابھی جاتا ہوں تھوڑی دیر تک، اس نے بھی کہتے ہوئے منہ تک کمبل اوڑھ لیا۔ مطلب ابھی اس کا اٹھنے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ چند لمحے کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی اسے یوں ہی دیکھتی رہی اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی، مگر جانے سے قبل وہ کچھ ایسا کر کے گئی تھی کہ اسے بستر سے اٹھنا پڑا۔ یار یہ پنکھا بند کرنے والا مذاق نہیں کیا کرو، وہ کمبل ایک جانب پھینکتے ہوئے بیزاریت سے کہتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ایک تو ویسے ہی دوپہر کے وقت لوگ گھروں سے کم باہر نکلتے تھے، دوسرا جمعے کے باعث بھی باہر سناٹا ہی ہو رہا تھا۔ بس ایک گھر کے باہر کچھ چہل پہل نظر آ رہی تھی، جہاں کچھ لوگ ایک سواری میں سوار ہو رہے تھے۔ مٹھائی رکھ لی ہے نا؟ شمائلہ نے چادر اوڑھتے ہوئے تائید چاہی۔ جی ابھی تو بھیجی ہے، شجاع کے ہاتھ باہر گاڑی میں۔ صحن میں کھڑی صوفیہ نے تائید کی، جس سے براؤن کلر کے فراک اور پاجامے کے ساتھ گلے میں ہم رنگ دوپٹہ اوڑھ کر اپنے گرد سر سمیت شال اوڑھ رکھی تھی۔ باجی جیجو جی بلا رہے ہیں آپ کو، کامی کہتا ہوا اندر آیا۔ ہاں ہاں بس باہر ہی آ رہے ہیں، اس نے چادر درست کرتے ہوئے کہا۔ ارے تھوڑا ارجنٹ ہے، دیکھے جا کر، اس نے اصرار کیا۔ اوفو ایک تو ان کو چین نہیں ہے، لو پکڑو پھر تالا بھی تم ہی لگاتے آنا، شمائلہ نے ہاتھ میں پکڑا تالا اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا اور باہر کی جانب بڑھی، جس کے پیچھے صوفیہ بھی جانے لگی۔ صوفیہ بھابھی، کامی نے آہستہ سے پکارا۔ بولو۔ وہ رک کر پلٹی۔ ایک چھوٹا سا کام کر دیں گی؟ وہ رازداری سے کہتا اس کی جانب آیا۔ ہاں بولو۔ وہ فوراً راضی ہو گئی۔ وہاں جانے کے بعد کسی طرح خاموشی سے یہ عفیفہ کو دے دیجیے گا۔ اس نے اپنے کرتے کی جیب سے ایک چھوٹا سا موبائل نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ اوہو، رابطے بڑھانے کے راستے بنائے جا رہے ہیں، وہ موبائل لیتے ہوئے معنی خیزی سے بولی، جس پر وہ جھینپ گیا۔ آ بھی جاؤ اب تم لوگ، تبھی باہر سے شجاع نے پکارا۔ آ رہے ہیں، صوفیہ نے جلدی سے موبائل اپنے کندھے پہ لٹکے پرس میں ڈالتے ہوئے آواز لگائی، اور پھر دونوں گھر سے باہر آ گئے۔ سب لوگ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ منیب ڈرائیونگ سیٹ پر تھا، اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر شمائلہ اپنے 6 سالہ بیٹے موئز کو گود میں لیے بیٹھی تھی، جبکہ پچھلی نشست پر کھڑکی کے پاس صوفیہ بیٹھی تھی۔ اس کے برابر میں شجاع موجود تھا اور شجاع کے برابر میں کامی بیٹھنے والا تھا، جو کہ سب سے آخر میں گھر کو تالا لگانے کے بعد گاڑی کی جانب آیا، اور جیسے ہی بیٹھنے کی نیت سے اس نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولنا چاہا تو اندر بیٹھے شجاع نے اسے پکڑ لیا۔ تم کہاں آ رہے ہو؟ یاد نہیں عبداللہ صاحب نے کیا کہا تھا کہ کم لوگوں کو لے کر آئے ہم؟ تم مت جاؤ، بس ہم لوگ کافی ہیں۔ ڈارک براؤن کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس شجاع نے شرارت سے اسے تنگ کیا۔ شجاع بھائی نہیں کریں یار، اس نے منہ بسورتے ہوئے احتجاج کیا۔ چلو سب آ گئے، اب ہم چلتے ہیں، منیب نے بھی کہتے ہوئے شرارت سے گاڑی تھوڑی آگے بڑھا دی۔ اب نہیں آ رہا میں، جائیں بنا دلہے کے ہی نکاح کر کے آئے آپ لوگ۔ ان کی شرارتوں سے ضد ہو کر وہ دونوں بازو سینے پر باندھے منہ پھلا کر کھڑا ہو گیا، جس کے باعث منیب نے گاڑی واپس پیچھے کی۔ چلو اب اندر بیٹھو جلدی سے، شجاع نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میں نہیں آ رہا، وہ ہنوز یوں ہی کھڑا رہا۔ ابے بیٹھ اندر، شجاع نے ہاتھ بڑھا کر زبردستی اسے اندر کھینچ کر دروازہ بند کیا، جس کے بعد گاڑی اپنی منزل کی جانب گامزن ہو گئی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد بالآخر گاڑی اپنے مطلوبہ علاقے میں داخل ہوئی، جس کے بعد اب یہ لوگ گھر سے کچھ ہی دور رہ گئے تھے۔ ویسے منیب ایک بات ہے، اچانک ہی شجاع اس سے مخاطب ہوا۔ بولو، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بولا۔ جب رومان جعفری کے اس گھر میں ہمارے ساتھ وہ مسئلے چل رہے تھے، تب ایک لڑکا ہوتا تھا میرے ساتھ، جو بہت بھاگ بھاگ کر سارے کام کرتا تھا، اور خاص طور پر یہاں آنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتا تھا کہ شجاع بھائی میں بھی چلتا ہوں، شجاع بھائی میں چلا جاتا ہوں، میں چھوڑ آتا ہوں، میں لے آتا ہوں۔ ہم سوچتے تھے کہ کتنا مخلص لڑکا ہے، بیچارہ کیسے بھاگ بھاگ کر ہماری مدد کر رہا ہے، لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ یہاں معاملہ ہی کچھ اور چل رہا تھا۔ شجاع بظاہر سنجیدگی سے گویا تھا، لیکن در حقیقت وہ کامی کو شرارتاً تنگ کر رہا تھا۔
جس پر سب محظوظ ہو کر مسکرا دیے جبکہ کامی اس سے گھورنے لگا۔ واہ بھئی، اب یہ طنز انعام میں ملیں گے مجھے، میری مخلصی کے بدلے میں، اسے شکوہ کیا۔ مذاق کر رہا ہوں یار، تو دل پر لے گیا، شجاع نے کہتے ہوئے اس کا گال کھینچا۔ اسی اثنا میں گاڑی اسی مخصوص گلی کے باہر رکی جہاں انہیں جانا تھا، جس کے بعد ایک ایک کر کے سب گاڑی سے باہر آئے اور گلی میں داخل ہو کر مطلوبہ گھر کی جانب بڑھے، جو کہ دوپہر کا وقت ہونے کی وجہ سے سنسان ہی ہو رہی تھی۔ گھر کے نزدیک پہنچ کر شجاع نے دروازے پر دستک دی تو تھوڑی دیر بعد ایک اجنبی لڑکی نے دروازہ کھولا، جسے دیکھ کر یہ لوگ تھوڑے حیران ہوئے جبکہ لڑکی ان کی حیرانی بھانپ گئی۔ میں عفیفہ کی دوست ہوں آمنہ، آپ لوگ اندر آئیں، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے ایک کنارے پر ہوئی، جس کے بعد یہ لوگ اندر آ گئے۔ پھر شمائلہ اور صوفیہ اسی لڑکی کے ساتھ عفیفہ کے کمرے میں چلی گئیں جبکہ منیب، شجاع اور کامی سیدھا عبداللہ حسین کے کمرے میں آئے جہاں پہلے سے ہی دو بزرگ موجود تھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد بنا وقت برباد کیے نکاح کا آغاز ہو گیا، جو کہ عبداللہ حسین نے خود پڑھایا، اور یوں چند لمحوں میں ہی وہ عفیفہ عبداللہ سے عفیفہ کامل ہو گئی۔ اس ایک ماہ میں ان سب کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھیں، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہ تبدیلیاں مثبت تھیں۔ شجاع نے منیب کے توسط سے ایک اچھی جاب جوائن کر لی تھی اور دونوں اپنے اس چھوٹے سے گھر میں بہت خوش تھے، جس میں مزید کچھ فرنیچر کا وغیرہ کا اضافہ کر کے انہوں نے اسے پہلے سے کافی بہتر کر لیا تھا۔ منیب کی بھی اپنے آفس میں پروموشن ہو گئی تھی، جس کے بعد وہ بہت مصروف رہنے لگا تھا، اسی لیے اسٹیٹ کی ذمہ داری اب پوری طرح کامی کی تھی۔ کامی کب عفیفہ کو پسند کرنے لگا تھا یہ تو اسے بھی پتہ نہیں چلا، لیکن اپنے جذبات کا علم ہوتے ہی اس نے انہیں ایک حلال پہچان دینے کا فیصلہ کیا اور اپنا حال دل فوراً شجاع کو سنا دیا، جس کے بعد اس نے منیب اور شمائلہ سے اس بابت بات کی اور سب کی باہمی رضامندی کے بعد یہ طے پایا کہ یہ لوگ کامی کا رشتہ لے کر کے عبداللہ کے گھر جائیں گے۔ اور جب یہ لوگ اپنی عرضی لے کر وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی فوراً ہاں کر دی، کیونکہ انکار کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ یوں سب کی زندگیاں مکمل ہو کر پرسکون انداز میں اپنی اپنی ڈگر پر چل رہی تھیں، مگر کچھ ادھورا سا اب بھی مکمل ہونا باقی تھا۔ رات کی زلفیں بکھراتے ہی سارے معاملات کل صبح تک کے لیے پھر سے تھم گئے تھے، اور اس وقت تقریباً سبھی اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر رات کے اس سناٹے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہوتے دو سائے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے آہستہ آہستہ اس خالی روڈ پر چہل قدمی کر رہے تھے، جہاں کہیں کہیں پیلی سی اسٹریٹ لائٹس آن تھیں۔ کتنا خوش تھا نا آج کامی اپنے نکاح کے بعد، صوفیہ نے یوں ہی تبصرہ کیا۔ من پسند شے مل جانے پر انسان ایسے ہی خوش ہوتا ہے، ساتھ چلتے شجاع نے تائید کی۔ اچھا، تم اور منیب بھائی تو ویسے ہی اپنی جاب میں مصروف ہو کر اسٹیٹ کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہو، جسے اب پوری طرح کامی ہی سنبھال رہا ہے۔ جب وہ بھی جاب کرنے لگے گا پھر اسٹیٹ کون سنبھالے گا؟ اس نے سوال اٹھایا۔ پھر بند کر دیں گے اسے، کیونکہ یہ تو بس ایسے ہی پارٹ ٹائم کام شروع کیا تھا ہم نے، جس پر ٹوٹلی ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی کبھی مسئلے بھی ہو جاتے ہیں، جیسے میرے ساتھ ہو گیا تھا، اسی لیے اسٹیٹ کے ساتھ کوئی دوسرا سورس آف انکم بھی ہونا چاہیے، اس نے رائے دے کر وضاحت کی۔ ویسے کامی نے ایک کام بہت اچھا کیا کہ فوری طور پر بڑوں تک بات پہنچا کر سیدھا نکاح کی پیشکش کر دی، ورنہ آج کل کے لڑکے لڑکیاں محبت کے نام پر مہینوں سالوں تک رابطے میں رہنے کے بعد اس جذبے کو بدنام کرتے ہوئے خود بھی گنہگار ہوتے ہیں، اور مرد وہی اچھا لگتا ہے جو سب کے سامنے اپنا کر وعدہ نبھانے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ صوفیہ نے اس کے اقدام کو سراہتے ہوئے رائے دی۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے اپنے سیکٹر سے نکل کر دوسرے سیکٹر میں آ گئے تھے، جو کہ اور کوئی نہیں وہی تھا جہاں یہ گھر واقع تھا، اور دونوں باتیں کرتے ہوئے اس کی طرف ہی نکل آئے، جس کے بعد بے ساختہ ہی وہ ایک جگہ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ گھر پوری طرح تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، جس کے باعث اسے دیکھتے ہی اس سے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہوئے صوفیہ کے ذہن میں ایک بار پھر وہ ساری کربناک یادیں تازہ ہو گئیں جو اس گھر میں بنی تھیں، اور یہاں پیش آنے والے سارے حالات و واقعات یاد کر کے بے ساختہ اسے جھرجھری لی، جو کہ شجاع کے بازو سے لپٹ کر کھڑے ہونے کے باعث اس نے بھی محسوس کی۔ کیا ہوا؟ شجاع نے اس کی جانب دیکھ کر استفسار کیا۔ کچھ نہیں، بس یہاں گزری باتیں یاد آ گئی تھیں، اس نے سر جھٹکتے ہوئے بتایا۔ چلو چلتے ہیں یہاں سے۔
شجاع نے اپنا بازو اس کی گرفت سے نکال کر اس کے کندھے کے گرد حمایل کرتے ہوئے کہا، جس کے بعد دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے، جبکہ تاریکی میں ڈوبا یہ گھر شاید اپنی ویرانی اور سناٹے پر بے آواز رونے لگا۔ شجاع گہرے اندھیرے میں کہیں کھو گیا تھا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ تبھی کسی نے اس کے پیر پکڑتے ہوئے اسے منہ کے بل زمین پر گرایا اور گھسیٹتا ہوا کہیں لے کر جانے لگا، جس سے بچنے کے لیے وہ ہاتھ یہاں وہاں مارنے لگا، مگر کامیاب نہ ہوا، اور پھر کسی نے اسے ایک گڑھے میں لا کر پھینک دیا، جس کے اوپر ایک سلیب آ کر گرا اور وہ بند ہو گیا۔ اب اس تنگ گڑھے میں گہری تاریکی کے ساتھ پھنسا وہ باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہا تھا، کیونکہ یہاں اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ کیا لایا ہے اپنے ساتھ؟ یکدم کہیں سے ایک بھاری آواز آئی، جس پر وہ سٹ پٹا گیا۔ نمازیں ساتھ لایا ہے؟ اگلے ہی پل دوسرا سوال ہوا۔ نہیں، اس نے گھبراتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں نہیں لایا؟ پھر سختی سے سوال آیا۔ میں نہیں پڑھتا تھا نماز، اس نے شرمندگی سے جواب دیا۔ کیوں نہیں پڑھتا تھا؟ غصے سے پوچھا گیا، جبکہ اس سوال پر وہ لاجواب ہو کر سوچنے لگا کہ کیوں نہیں پڑھتا تھا وہ نماز؟ کیا وہ مسلمان نہیں تھا؟ کیا اسے نماز پڑھنا نہیں آتی تھی؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا کہ نماز فرض ہے؟ کیا اسے علم نہیں تھا کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنا گناہ ہے؟ کیا اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا؟ کیوں نہیں پڑھتا تھا نماز؟ پھر غصے میں سوال آیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایک موقع اور دے دیں، اب میں ساری نمازیں پڑھوں گا، اسے گھبرا کر منت کی۔ نہیں، اب موقع نہیں، صرف جزا و سزا ملے گی، اور تمہاری سزا آگ ہے، اس آواز نے فیصلہ سنایا، جس کے بعد یکدم وہاں آگ کے شعلے بھڑک اٹھے، جن میں وہ تڑپ کر چلاتے ہوئے بری طرح جلنے لگا، مگر اس کی کوئی پکار نہ سنی گئی۔ شجاع، شجاع! تبھی اسے ایک مانوس سی آواز نے پکارا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو نائٹ بلب کی روشنی میں صوفیہ کو پریشان سا خود پر جھکا ہوا پایا، اور وہ خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا، جس کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ تو اپنے گھر میں بیڈ پر موجود تھا۔ کیا ہوا شجاع؟ پھر سے کوئی برا خواب دیکھا؟ صوفیہ نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا تھا مجھے؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ تم نیندوں میں بری طرح چلا رہے تھے، جیسے کتنی تکلیف میں ہو، اور بار بار کہہ رہے تھے کہ ایک موقع اور دے دو، دیکھو تمہیں کتنے پسینے بھی آ رہے ہیں۔ صوفیہ نے اسے اس کی حالت کے بارے میں بتایا۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے صوفیہ، وہ کہتے ہوئے اس کے گلے لگ گیا، گویا ڈر رہا ہو۔ تمہیں آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے تھا نا، اس نے اس کا سر سہلاتے ہوئے ٹوکا۔ میں نے دیکھا کہ میں شاید قبر میں چلا گیا ہوں۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اپنا خواب بتانے لگا۔ تم نے بتایا تھا نا کہ عمل کے دوران تم ایک قبر میں گر گئے تھے، بس وہی بات اٹک گئی ہوگی تمہارے ذہن میں۔ وہ نتیجے پر پہنچی۔ نہیں، وہاں مجھ سے پوچھا گیا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، جس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ عجیب باتیں کرتے ہوئے سخت خوف زدہ لگ رہا تھا۔ سیدھے ہو، ادھر دیکھو میری طرف، صوفیہ نے کہتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے نا میں نے کہ تمہیں کہ نماز پڑھا کرو، مگر تم ہمیشہ سن کر انسنی کر دیتے ہو۔ تمہارے اندر ساری باتیں بہت اچھی ہیں، بس یہ ایک بات مجھے کھٹکتی ہے شجاع، ہو سکتا ہے کہ یہ خواب تمہارے لیے اشارہ ہو، اسے سمجھو اور اپنی کوتاہی دور کرنے کی کوشش کرو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھامتے ہوئے لوہا گرم دیکھ کر چوٹ ماری۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ کھوئے ہوئے انداز میں کہتا ہوا پھر اس کے گلے لگ گیا، جبکہ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے دل ہی دل میں دعا گو تھی کہ کاش اب وہ اپنی غلطی سدھار لے۔ فجر کے بعد ہر سو نرم سا اجالا پھیلنے لگا تھا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بڑی پرکیف لگ رہی تھیں، جن سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کامی اس وقت اپنے گھر کی چھت پر باؤنڈری کے پاس کھڑا دائیں ہاتھ سے موبائل کان پر لگائے اور بایاں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے کسی سے محو گفتگو تھا۔ اور پتہ ہے، میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں تم صاف انکار ہی نہ کر دو، کیونکہ پہلی ملاقات پر جن خطرناک تیوروں کے ساتھ تم نے میرے منہ پر دروازہ بند کیا تھا نا، اس کے بعد میں یہ جرت دکھانے پر میری ہمت کو سلام پیش کرنا بنتا ہے، اس نے مزے سے بتایا۔ دراصل میں بابا جان کو لے کر بہت فکر مند رہتی ہوں، ان کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، اسی لیے کبھی کبھی ایسا تلخ برتاؤ کر جاتی ہوں، بہت معذرت اگر آپ کا دل دکھا ہو تو۔ دوسری جانب سے وہ شرمندہ سی بولی۔ بس معذرت؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ تو اور کیا کروں؟ وہ سمجھی نہیں۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی کبھی کبھی بات کر لیا کرو، اچھا لگتا ہے، کیونکہ جتنی عزت سے تم مجھے پکارتی ہو،
ایسے کبھی کسی نے نہیں پکارا، اس نے فرمائش کرتے ہوئے وضاحت کی۔ آپ شوہر ہیں میرے، جو کہ مجازی خدا ہوتا ہے، آپ کی عزت کرنا فرض ہے مجھ پر۔ اور وہ کہتے ہوئے رکی۔ اور کیا؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ اور مجھے اچھا بھی لگتا ہے، وہ شرماتے ہوئے آہستہ سے بولی، اور حیا کی اس ادا پر ہی تو وہ دل ہار بیٹھا تھا۔ کامی، نیچے آؤ اور جلدی سے جا کر حلوہ پوری لے کر آؤ۔ تبھی شمائلہ نے صحن میں کھڑے ہو کر اسے آواز دی، اور وہ جو اپنی نئی نویلی محبوب بیوی کے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں مسکراتا ہوا محو گفتگو تھا، اچانک ملنے والے اس فرمان پر سخت بدمزہ ہو گیا۔ کیا ہے باجی، کبھی تو حلوہ پوری کی جان چھوڑ دیں، بھینس ہو گئی ہیں آپ، روز روز یہ حلوہ پوری کھا کھا کر۔ وہ موبائل کان سے ہٹا کر بیزاریت سے بولا، اور کامی کی اس بات کا کے جواب میں وہ اس کا جوتا اڑتا ہوا اوپر اس کی جانب آیا، جو کہ شمائلہ نے نیچے سے پھینکا تھا، اور بروقت جھک جانے کی وجہ سے وہ اس کی زد میں آنے سے بچ گیا۔ نیچے آؤ تم، بتاتی ہوں پھر میں تمہیں، وہ غصے سے کہتی ہوئی اندر چلی گئی، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے موبائل دوبارہ کان سے لگایا۔ اچھا، حکم جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں، پھر بعد میں بات کرتا ہوں تم سے میں، اس نے سلسلہ کلام ختم کیا۔ ضرور، آپ اپنے کام نمٹا لیں، اللہ حافظ، وہ سہولت سے بولی۔ اللہ حافظ، اس نے بھی کہا، اور رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے بعد اس نے موبائل واپس پینٹ کی جیب میں رکھا اور پاس پڑا موئز کا جوتا اٹھاتے ہوئے وہ نیچے اترنے لگا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر ابھی یہ جوتا لے کر نیچے نہیں گیا تو بعد میں اسے لانے کا حکم بھی کامی کو دیا جائے گا۔ گھڑی کی سوئیوں نے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے اب شام کے 6 بجا دیے تھے، جو کہ عموماً شجاع کا جاب پر سے واپس آنے کا وقت ہوتا تھا۔ اسی لیے اس وقت گھر کے تھوڑے بہت کاموں سے فارغ ہو جانے کے بعد صوفیہ خاص طور پر اس کے لیے اپنا حلیہ درست کر کے رکھتی تھی، کیونکہ اس کی امی اکثر اسے کہا کرتی تھیں کہ کام سے تھک کر لوٹے شوہر کو تازہ دم سجی سنوری مسکراتی ہوئی بیوی بہت پسند ہوتی ہے، اور اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے لاپرواہ نہ ہو تو وہ بیوی کی وفاؤں کے ساتھ اپنے اندر محبوبہ والی ادائیں بھی لازمی رکھے۔ بس اسی قول پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ اس وقت نہا کر آنے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑی تولیے سے اپنے گیلے بال سکھا رہی تھی۔ اس نے اس وقت براؤن کلر کی فراک پہن رکھی تھی، جس کے گلے اور کوہنیوں تک آتی آستینوں پر سی گرین لیس لگی ہوئی تھی، اور بال سکھاتے ہوئے اس کی نظریں مسلسل شیشے میں نظر آتے اپنے عکس پر مرکوز تھیں۔ تبھی وہ بال سکھاتا ہاتھ روک کر بغور اپنا چہرہ دیکھنے لگی، جو بار بار اسے نازنین کی یاد دلاتا تھا، اور اس کی یاد آتے ہی وہ ساری باتیں اس کے ذہن میں تازہ ہو جاتی تھیں۔ وہ سوچتی تھی کہ کیا گزری ہوگی نازنین پر جب آفتاب نے بے دردی سے اس کی عزت تار تار کی تھی، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اسے جب اس نے اپنے ہاتھوں خود کو آگ لگا کر موت کے سپرد کیا تھا۔ اسے یہ خیال ہمیشہ ستاتا تھا کہ نازنین کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اسے انصاف ملنا چاہیے، مگر کیسے؟ بس یہاں آ کر وہ اٹک جاتی تھی۔ وہ نظریں چکائے انہی سوچوں میں گم تھی کہ پیچھے سے کوئی اس کے قریب آیا اور یکدم اسے اپنے حصار میں لے لیا، جس پر وہ چونک گئی۔ توبہ ہے شجاع، ابھی ہارٹ اٹیک آ جاتا نا مجھے، اس نے شیشے میں نظر آتے شجاع کو دیکھتے ہوئے ٹوکا، جو اس کے گرد بازو حمائل کیے کھڑا تھا۔ نہیں آتا، کیونکہ تمہارا ہارٹ تو میرے پاس ہے، وہ اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹھکاتے شرارت سے بولا، جس پر وہ اسے گھورنے لگی۔ ویسے کیا سوچ رہی تھی تم، اتنی گمسم ہو کہ میرے آنے کی خبر بھی نہیں ہوئی؟ اس نے اسی انداز میں پوچھا۔ اگر بتاؤں گی تو غصہ تو نہیں ہوگے؟ وہ اس کی جانب گھوم کر بولی۔ میری اتنی مجال کہ میں آپ پر غصہ کروں؟ اس نے بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کرتے ہوئے شرارت سے فرما برداری دکھائی۔ ٹھیک ہے، تم فریش ہو کر آؤ، پھر چائے پیتے ہوئے بات کرتے ہیں، وہ اس کی شرٹ کے بٹن کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ جو حکم سرکار، اس نے فرما برداری سے کہا، اور پھر اس کے رخسار کو ہلکے سے بوسہ دیتے ہوئے وہ فریش ہونے چلا گیا، جبکہ وہ بھی ایک گہری سانس لے کر تولیہ ایک سائڈ پر رکھ کے اپنے بال کیچر میں قید کرنے لگی، کیونکہ آج اس نے شجاع سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
और मैंने कुछ याद ना आने का थोड़ा और नाटक किया। मैं बस इसीलिए ऐसा कर रहा था कि ताकि जो बुरे हालात पीछे गुज़रे तुम लोग उन्हें भूल सको और हम कुछ वक़्त मज़ीद साथ रह सकें। और इसके लिए आई एम सॉरी। उसने जल्दी-जल्दी सारी वज़ाहत करते हुए आखिर आखिर में माज़रत की, जिस पर दोनों उसे खामोशी से घूरते रहे। अब ऐसे क्या देख रहे हो यार? सॉरी सॉरी बोल तो दिया है मैंने। उसने इनकी नज़रों से घबरा कर कहा। बस इतनी सी बात पर आप इतना गुस्सा कर रही थी इन पर? कामी बजाय उसे कुछ कहने के सूफिया से बोला। इतनी सी बात, इस पूरे अरसे में जान हलक में आ गई थी हमारी और तुम उसे इतनी सी बात कह रहे हो। अब वो कामी पर हैरान हुई। और नहीं तो क्या, अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसे गुस्सा थोड़ी करता। उसने कहते हुए सूफिया के हाथ से झाड़ू ली। तो फिर क्या करते? उसने दोनों हाथ कमर पर रखे। तो मैं अब तक इनकी मरम्मत कर चुका होता। उसने कहते के साथ ही झाड़ू शुजा की कमर पर मारी। यार कामी, तू भी इसके साथ मिल गया। वो कमर सहलाते हुए फिर उल्टे कदम पीछे हटा। आपके चक्कर में इतनी ख्वारी उठाई, रातों की नींद हराम की, ऊपर से घर वालों की डांट अलग खाई और आपको शरारत सूझ रही थी। अभी उतारता हूँ मैं ये शरारत का भूत। वो झाड़ू पर गिरफ्त मजबूत करते हुए उसकी जानिब लपका, जिससे बचने के लिए उसने एक बार फिर भागना शुरू कर दिया और अब उसका रुख दोबारा ऊपर की जानिब था, जबकि उसके पीछे झाड़ू पकड़े कामी दौड़ा चला आ रहा था और उसके पीछे सूफिया भी थी, जिनके अताब से आज शुजा को कोई नहीं बचा सकता था।